میں اپنے نانے کا حقیقی وارث ہوں۔ حاکم بغداد کو خبر لگی، کہتا ہے بات تو سچ ہے، اصلی وارث تو موسیٰ کاظم آیا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا اصلی وارث کا، ہو سکتا ہے میری حکومت گر جائے۔ حکومت بچانے کے لیے موسیٰ کاظم کی تبلیغ کو روکنے کے لیے حاکم بغداد نے حکم دیا ہے موسیٰ کاظم کو قیدی بنا دیا۔ قید کا حکم ملا ہے۔ روایات کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لعین نے سوچا صاحب ذوالفقار کا بیٹا ہے، علی کی شجاعت کا وارث ہے، ہو سکتا ہے تلوار اٹھا لے، مدینے کے حالات خراب ہو جائیں۔ حکم دیا اس نے انتظار کیا جائے موسیٰ کاظم جب نماز میں مصروف ہو۔ پاکستان میں ہم نے سنا ہے، عام طور پہ پڑھا جاتا ہے کہ ظہرائن کی نماز کا وقت تھا۔ سید باسم طویر جاوی سے میں نے سنا تھا تہجد کی نماز کے بعد آدھی رات کو سید مسجد نبوی میں آیا ہے۔ رات کو مسلمانوں نے گرفتار کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے۔ مسجد میں آیا ہے سید، اللہ کی نماز میں مصروف ہو گیا ہے۔ نماز مکمل ہونے سے پہلے سید کے ہاتھوں میں زنجیر پہنا دی۔ باقی نماز میرے مولا نے زنجیروں کے ساتھ مکمل کی ہے۔ سامنے قبر نبی کی تھی، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ نانے کی قبر کا آخری سلام کیا۔ میرے مولا کو قیدی بنا کے مسلمان جانے لگے ہیں۔ جب مسجد سے باہر آئے، دروازے سے گزر ہوا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں عید قریب ہے، مجھ کو اتنی اجازت دو میں اپنے بچوں کو بتا دوں عید پر میرے آنے کا انتظار نہ کریں، میری کڑیاں اتارو، وعدہ کرتا ہوں میں واپس آ جاؤں گا۔ سپاہی کہتا ہے اگر زنجیر اتارنے ہوتے تیری نماز کا انتظار نہ کرتے۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں جس ڈر سے تم میرے زنجیر نہیں اتار رہے ہو، میں وعدہ کرتا ہوں نانے کے شہر میں ہم کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں، وعدہ کرتا ہوں میں واپس آ جاؤں گا۔ سپاہی کہتے ہیں کوئی ضامن ہے تو دے۔ نظرا شمالا و یمینا، شاید کوئی مسلمان جس کے چہرے کی طرف دیکھا سید نے، اس نے سر جھکا لیا، کسی نے ضمانت نہیں دی۔ لاچار سید نے کڑیوں پہ ابا کا دامن ڈال کے اجازت لے کے اپنے گھر میں آئے۔ میرے مولا رضا کی ماں سے کہا ہے وقت تھوڑا ہے، میرے بچوں کو جگاؤ۔ اجرے سے شہزادیاں بہر آئی ہیں، بچے بہر آئے ہیں۔ میرے امام نے صحن میں کھڑے ہو کے آواز دے کے منادی کر کے فرمایا ہے آخری بار میری زیارت کر لو، میں تم کو دیکھ لوں، تم مجھے دیکھ لو، پھر میں نے دوبارہ زندہ واپس نہیں آنا ہے۔ مدینے کا شہر آل رسول کے گھر کے اندر ایک کوہرام بپا ہوا ہے۔ موسیٰ کاظم کے گھر کے اندر رونے کی صدا بلند ہوئی ہے۔ میرے مولا کی اولاد بہت زیادہ ہے، میرے مولا کو اللہ نے بیٹیاں بھی بہت زیادہ عطا فرمائی ہیں، بیٹے بھی بہت زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ جب سید نے کہا نا کہ آخری بار مجھ کو جی بھر کے دیکھ لو، میں نے دوبارہ زندہ واپس نہیں آنا ہے، لپٹ کے رونا شروع کیا ہے بچوں نے۔ رو رو کے ایک شہزادی نے آواز دے کر کہا بابا تو جو کہتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ واپس نہیں آؤں گا، بابا آپ کس ملک پہ جا رہے ہو؟ سید نے رو کے فرمایا نانے کی دین کی تبلیغ پہ جا رہا۔
شہزادے نے رو کے کہا بابا مبلغ کو تبلیغ پہ جانے کے لیے کڑیوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ہم نے سنا ہے ہمارے دادا زین العابدین کو بھی زنجیر پہنائے گئے تھے۔ بابا آپ اسی تبلیغ پہ جا رہے ہو جس تبلیغ پہ مسلمان ہمارے دادا سجاد کو لے کر گئے تھے۔ بابا ہمارے دادا سجاد کے زنجیر تو کھل گئے تھے، ہمارے دادا زین العابدین وطن پہ واپس آ گئے تھے، آپ کیوں واپس نہیں آئیں گے؟ میرے مولا رو کر فرماتے ہیں وطن پہ قبر کی جگہ ہو تو زندہ بھی واپس آ جاتے ہیں، لوگوں کے میت بھی وطن واپس آ جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں وطن پہ میرے لیے قبر کی جگہ نہیں۔ سید ایک شہزادی کو جدا کرتے دوسرے لپٹ جاتے، ایک بیٹے کو جدا کرتے دوسرا لپٹ جاتا۔ روک کے فرمایا رضا کی ماں بچوں کو سنبھالو، وقت تھوڑا ہے، دشمن دروازے پہ کھڑے ہیں، جنہوں نے میری دادی زہرا کا حیا نہیں کیا، ہو سکتا ہے میں بڑا غیور ہوں، میری بیٹیاں بڑی مشکل کے ساتھ سید نے اپنی بچوں کو جدا کر کے سین سے باہر آیا ہے۔ میرا قیدی ماں دروازے کے باہر 2 محمل منگائے گئے ہیں، ایک رنگ کے محمل، ایک رنگ کے کچاوے، ایک رنگ کے پردے، تاکہ پتہ نہ چلے سید کو کس کا زندان میں لے گئے ہیں۔ دروازے پر جب محمل بٹھائے گئے سید کو سوار کرایا گیا۔ تاریخ یہ کہتا ہے بچیاں دروازے کے اندر تک رک گئیں، کم سن بچے میرے مولا امام کے سید رضا کے ساتھ، میرے مولا رضا کے ساتھ مدینہ کی سرحد تک محمل کے پیچھے دوڑتے رہ گئے۔ آخرکار محمل گم ہو گئے، میرا مولا رضا مدینہ کی سرحد پہ کھڑے ہو کے اپنے قیدی بابا کو دیکھتے رہ گئے۔ ایک محمل بغداد، دوسرا بصرہ۔ 7 ذی الحج کا دن ہے جب میرے مولا کا یہ کجاوا بصرے پہنچا ہے۔ بصرے کے زندان میں میرے مولا پہنچے ہیں۔ اس زندان کا جو والی ہے، جو دروگا ہے، بصرے کا گورنر، اس کا نام تاریخ نے لکھا ہے عیسیٰ بن جعفر۔ حاکم بغداد کا یہ رشتہ دار ہے، اس کو حکم ملا ہے با مشقت قائد۔ میرے مولا کو زندان کے دروازے پر لایا گیا۔ زندان کے دروازے پر جب سید نے پہلا قدم رکھا ہے، زنجیر قیدی کے کھول دیے جاتے ہیں دروازے پہ آ کے۔ میرے مولا کے زنجیر جب کھولے گئے ہیں نا، ہاتھ آزاد ہوئے ہیں، میرے مولا نے آسمان کی طرف رخ بلند کر کے ایک لفظ کہا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اللہم تعلمن کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک قد استجبت فلک الحمد علی ذلک۔ میرے مالک تو جانتا ہے، میں ہمیشہ کہتا تھا مالک مجھے اپنی عبادت کے لیے کوئی فارغ وقت عطا کرنا تاکہ میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں۔ امام شریعت کا ہادی ہوتا ہے، ہادی قائد بھی ہو جائے ہدایت کا نظام معطل نہیں ہوتا۔ سید نے یہ جملہ اپنی امت کی ہدایت کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ میرے مولا کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی شریف کو قائد خانے میں جانا پڑ جائے تو قائد کے اندر انسان دنیا سے بے تعلق ہو جاتا ہے، تو میرے مولا سمجھانا چاہتے ہیں قائد خانے کے اندر اپنے وقت کو فارغ ضائع نہ گزار، اس فارغ وقت کو اللہ کی عبادت کے لیے غنیمت سمجھ۔ میرے مولا نے 2 سال بصرے کے زندان میں گزارے ہیں۔ حاکم بغداد کے حکم کے مطابق میرے مولا کو زندان سے نکال کر اجر رسالت دیا جاتا۔ حاکم بصرہ، گورنر بصرے کا یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے، ایک دفعہ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں اجر رسالت لینے کے بعد جب موسیٰ کاظم زندان میں واپس جاتا ہے تو قیدیوں کو ہمارے متعلق جا کے کیا کہتا ہے۔
میرے مولا کو قید خانے سے نکالا گیا. اجر رسالت کے لفظ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ روایت سخت ہے، میں پڑھ نہیں سکتا. میرے مولا کو جب دوبارہ اجر رسالت دینے کے بعد زندان میں واپس بھیجا گیا ہے نا، یہ کہتا ہے کہ میں زندان کے دروازے تک آیا دیکھوں کہ باقی قیدیوں کو موسیٰ کاظم ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے. میرے مولا قیدیوں میں جب واپس آئے ہیں اجر رسالت لے کر، قمیص کا رنگ گلابی ہو چکا تھا، پشت سے قمیص کا رنگ گلابی تھا، لب خشک تھے. میرے مولا کی حالت دیکھ کر ایک قیدی کو ترس آیا، وہ پانی کا جام لے کر آیا، اس نے پانی کا جام پیش کیا ہے. پانی کا جام دیکھ کے مولا ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کر کے کہتے ہیں تو نے کبھی مجھے دن کے وقت کھانا کھاتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ بصرے کا گورنر میرے مولا کی یہ جواب، یہ حالت دیکھ کے کہتا ہے میں سمجھ گیا میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے موسیٰ کاظم روزے کی حالت میں. اس نے خط لکھا حاکم بغداد کو، جو قیدی تو نے میرے زندان میں بھیجا ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سر سجدے میں رکھتا ہے، ظہرین ہو جاتی ہے، ظہر کے فریضے ادا کرنے کے بعد تعقیبات میں مشغول ہو جاتا ہے، مغرب ڈھل جاتی ہے، مغرب کے واجب نماز کے بعد روزہ افطار کرتا ہے تھوڑی سی غذا گرم پانی کے ساتھ، پھر رات کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے. میں نے بہت ظلم کیا ہے، روزے کی حالت میں بھی میں نے تیرے حکم کے مطابق میں نے سید پہ ظلم کیا ہے، اتنا بڑا عبادت گزار میں اب مزید ظلم نہیں کر سکتا ہوں، میں انسان ہوں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اس قیدی کو یا کسی اور جلاد کے حوالے کر یا میں رہا کر دوں. 2 سال کی قید نبھانے کے بعد میرے مولا کو ایک دوسرے زندان میں منتقل کیا گیا. اس زندان کے جلاد کا نام تھا فضل بن ربیع. دوسرے زندان کے اندر میرے مولا نے 4 سال قید نبھائی ہے. 4 سال قید نبھائی ہے. قید با مشقت کے بعد بالآخر اس دوسرے جلاد نے پھر خط لکھا حاکم بغداد کو، حاکم تیرے حکم کے مطابق میں نے موسیٰ کاظم کو بڑی بامشقت سزا دی ہے، لیکن جب بھی میں نے زندان سے نکالا ہے یا نماز چھڑا کے نکالا ہے یا روزے کی حالت میں اس سے زیادہ میں ظلم نہیں کر سکتا. اس قیدی کو کسی اور جلاد کے حوالے کر، وگرنہ میں اس کو رہا کر دوں گا. اتنے عبادت گزار انسان پہ میں ظلم نہیں کر سکتا. پھر میرے مولا کو ایک تیسرے زندان میں منتقل کیا گیا. اس کے جلاد کا نام تھا فضل بن یحییٰ برمکی. ہارون رشید کا یہ خاص وزیر ہے. اس کے زندان کے اندر بھی میرے مولا نے 4 سال گزارے ہیں. 4 سال بمشقت گزارنے کے بعد فضل بن یحییٰ نے خط لکھا. خط میں تحریر لکھی ہے حاکم بغداد کو، تو نے جس مقصد کی خاطر موسیٰ کاظم کو زندان میں قید میں ڈالا ہے، تبلیغ رکوانے کے لیے تو نے موسیٰ کاظم کو قید کیا ہے، لیکن وہ تو زندان کے اندر بھی نانے کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے. اگر تبلیغ رکوانی ہے تو پھر موسیٰ کاظم کے لیے کسی علیحدہ زندان کا انتظام کر جس میں اس کے ساتھ بات کرنے والا کوئی انسان نہ. روایت کے الفاظ ہیں لا یزال یتکلو من السجن الی السجن. کئی قید خانوں کے بعد چوتھا قید خانہ آزادہ لو جس کے جلاد کا نام ہے سندی بن شائق الیہودی. یہ سندی بن شائق ایک یہودی ہے، آل علی کے ساتھ، آل نبی کے ساتھ بڑا دوست تھا. اس کے زندان سے پہلے جتنے بھی زندان تھے وہ زمین کے برابر تھے. ہوا اور روشنی کا انتظام تھا.
उन जिंदानों में जब मेरे मौला को भेजा जाता जंजीर उतार लिए जाते थे। मेरे मौला के साथ बात करने वाला कोई इंसान मौजूद होता था, साथी कैदी मौजूद होते थे। संदी बिन शाह का जो जिंदान है, जमीन के अंदर एक तय खाना था जिसके अंदर न रोशनी का इंतजाम, न ये पता चलता था कि रात है या दिन। मेरे मौला के साथ कलाम करने वाला कोई साथी नहीं। सीढ़ियां तय करने के बाद जब जिंदान में सैयद पहुंचा है, मेरे मौला ने आवाज देकर फरमाया, ना इधर रोशनी का इंतजाम है, न पता चलता है रात है न दिन है, न मेरे साथ कोई साथी बात करने वाला है। कम अज कम जालिम मेरे जंजीर तो उतार। ये नई आवाज देकर कहता है, मूसा काजिम जिसको मैंने जंजीर पहनाए हैं, फिर उसके जंजीर मरने के बाद ये उतर गए। जंजीरों के साथ मेरे मौला को इसने जिंदान में कैद करके दरवाजा बंद कर दिया है। जिंदान इतना तंग है, अल्लाह की इबादत के लिए जब खड़ा होता है तो मुकम्मल कयाम नहीं कर सकता। जंजीर इतने वजनी हैं, तकबीर के लिए हाथ उठाना चाहता है तो मुकम्मल हाथ नहीं उठा सकता। 4 साल सैयद की इसी हाल में गुजर गए। संदी बिन शाह का जो जिंदान है ना, इस जिंदान के अंदर डालने का मकसद ये था कि ये ऐसा जिंदान था जिस जिंदान के अंदर कैदियों का दम घुट के मर जाते थे। इनके ज़हन में था मूसा काज़िम का दम घुट के कुछ दिन के बाद मर जाएगा। रोज आता जल्लाद देखने के लिए सैयद जिंदा है या मर गया है। मौत हयात अल्लाह के हाथ में है। जब देखा कि सैयद को शहादत नहीं मिली है, मुसलमानों ने फिर सैयद के कत्ल की तदबीर की। बहुत सारी तदबीरात लिखी है मकातिल के अंदर। तदबीर की गई सैयद के कत्ल की। एक ईसाई फाहिशा औरत को पैसे की लालच के साथ बुलाया दिया कि मेरे मौला के किरदार पर तोहमत लगाए, हद जारी करेंगे, जिसके नतीजे में सैयद शहीद हो जाएगा। अपनी इस तदबीर को अमली जामा देने के लिए मेरे मौला को इन्होंने जिंदान से निकाला है। पेशी के बहाने से निकाला गया। जिंदान से निकाल के हाकिम बगदाद के महल के अंदर एक कमरे के अंदर आके मेरे मौला को सिपाही ने बिठाया है। कैदी इस कमरे के अंदर बैठ के इंतजार कर, हाकिम बगदाद ने आके तेरे साथ मुलाकात करनी है। मेरे मौला तन्हा उस कमरे के अंदर बैठे थे। मंसूबे के मुताबिक जब उस खातून को भेजा गया, तारीख ये कहती है कि कमरे के दरवाजे पर जब ये पहुंची है, इस औरत को एक ऐसी खुशबू महसूस हुई है जो इस दुनिया की नहीं थी। इमाम के जिस्म से ऐसी खुशबू महसूस हुई है। खुशबू महसूस करने के बाद इसके नसीब बदले हैं। जब कमरे में दाखिल हुई है, सैयद के चेहरे पर नजर पड़ी है। चेहरे का नूर हैबत देखने के बाद बर्दाश्त नहीं कर सकी, सजदे में जमीन पे गिर गई। आवाज देकर कहती है, मुझको बता, बशर है या अल्लाह का कोई मुकर्रब फरिश्ता है? सैयद आवाज देकर कहता है, मलक मुकर्रब नहीं हूं, लेकिन मेरे दरवाजे पर अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह का सलाम लेकर आते हैं। रोकर कह दिया, तू जो कहता है मेरे दरवाजे पर अल्लाह के फरिश्ते सलाम लेकर आते हैं, तू कोई मुंह बहले वाली जहरा। मेरे मौला फरमाते हैं, मैं कैसे तुझे यकीन दिलाऊं, हूं तो उसी जहरा का बेटा। ये रोकर कहती है, तेरे चेहरे का नूर बदलाता है, तू या कोई वसी है या किसी नबी का वसी है या कोई वली है। मेरे लिए कोई माफी की गुंजाइश है, मैं तौबा करनी चाहती हूँ। मेरे मौला फरमाते हैं, तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, कलमा पढ़ तेरी तौबा की सिफारिश में। ईसाई थी, मुसलमान होके वापस आई है। दरवाजे पर लोग मौजूद थे वकूए की गवाही के लिए।
انہوں نے کہا ہے کہ تہمت لگا. یہ رو کر کہتے ہیں میں عیسائی تھی تم تو مسلمان. مجھے تم تو جانتے تھے. جب میں دیکھ کر آئی ہوں اس کے چہرے کے نور سے لگتا ہے قرآن کی طرح پاک ہے. قرآن پہ کیسے الزام لگاؤ. مسلمانوں نے اس عورت کو قتل کر دیا ہے تاکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہ چل جائے. وقت بہت گزر گیا, بڑی مدت گزر گئی. قید خانے کے اندر شیعہ پریشان ہو گئے, قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں. کچھ کہنے لگے کہ یہ وہی آخر زمان امام ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ پردہ غیبت میں چلے جائیں گے. ہمارے امام موسیٰ کاظم غیبت میں چلے گئے ہیں. کچھ کہنے لگے کہ نہیں امام دنیا سے جا چکے ہیں. کچھ کہنے لگے کہ نہیں زندہ ہے, کسی زندان کے اندر ہے. کیونکہ اس وقت ابھی امام رضا کی امامت کا اعلان نہیں ہوا تھا, تو شیعہ امام موسیٰ کاظم کے سوا نہیں جانتے تھے دوسرا امام کون ہے. میرے مولا کے ایک صحابی ہیں, تاریخ نے جس کا نام لکھا ہے علی ابن سوید, مسئلہ پوچھنے کے لیے مدینے آیا ہے. دک الباب کیا, میرے مولا رضا کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. مولا پوچھنے آیا ہوں ہمارا وقت کا امام کس وقت کس حال میں ہے, کہاں ہے. میرے مولا رضا نے فرمایا ہے قید خانے کے اندر. مولا ہمارا وقت کے امام قید خانے میں ہے. بڑی مدت ہو گئی, اتنی لمبی قید. مولا کس قید خانے میں ہے. مولا رو کر فرماتے ہیں کوئی ایک قید خانہ ہو. علی ابن سوید رو کے کہتا ہے مولا اللہ نے مجھے کافی رزق دیا ہے, بڑا مالدار انسان. میں کوشش کروں گا زندانوں کے اندر جا کے میں اپنے وقت کے امام کو تلاش کروں. مولا میرے لیے دعا کرنا, میں کامیاب ہو جاؤں. مولا نے اس کو دعا دی. دعا دینے کے ساتھ فرمایا دھیان رکھنا میں نے بھی اپنے بابا کی تلاش میں 10 بھائی مرائے. میرے بھائی گھر سے گئے ہیں بابا کی تلاش میں. 10 بھائی میرے مولا رضا کے گئے, نہ بابا کو ملے ہیں نہ واپس آ کر بہنوں کو مل سکے ہیں. کئی شہروں کے اندر موسیٰ کاظم کے بیٹوں کی قبریں آپ کو ملیں گی. علی ابن سوید مولا سے اجازت لے کے رخصت ہوا ہے. اس نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے, کھانا بنا کے. اس دور میں قیدیوں کو کھانا کھلانے کی اجازت ہوتی تھی. شہر کے لوگ آ کے قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے, آزادی ہوتی تھی کھانا کھلانے کی. اس نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے, کھانا بنا کے کھانے کا سامان لے کے مختلف قید خانوں میں جاتا ہے, قیدیوں کو جا کے کھانے پینے کا سامان دیتا ہے. دروگا منع کرے تو اس کو سمجھ جاتا کوئی لالچ ہے, دروگے کو لالچ دیتا, کچھ سامان دیتا. قیدی اگر وہ منع کرتا کہ سامان ہم کو دے, ہم خود تقسیم کر دیں گے, تو پھر وہ کہتا میں نے منت مانی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے قیدیوں کو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے کے بہانے زندانوں میں جاتا میرے مولا کی تلاش میں. قید خانے میں جا کر قیدیوں کو کھانا تقسیم کرتا. جب قیدی اپنے حصے کا کھانا لینے کے لیے آتے ان سے پوچھتا اس قید خانے کے اندر سب سے پرانا قیدی کون ہے, اس کو میرے پاس بھیجو. جب پرانا قیدی قریب آتا کھانا دے کے بہانے سے پوچھتا موسیٰ کاظم نام آئے اس قیدی کا, کبھی کسی زندان میں تجھے ملا ہو, کبھی دیکھا ہو. ایک زندان دوسرا زندان, کئی زندان پھرتے پھرتے بالآخر پہنچا بغداد کے شاہی زندان کے اندر. کھانے کا سامان لے کے دروگے کو اس کی آ کے کہا ہے مجھ کو اجازت دی جائے, میں کھانا تقسیم کرنا چاہتا ہوں. اجازت ملی ہے, زندان کے اندر آیا ہے, کھانا تقسیم کیا ہے. بہانے سے پوچھا کوئی پرانا قیدی, لوگوں نے اشارہ کیا ہے یہ بہت پرانا قیدی ہے. اس کو پاس بلایا ہے, کھانا دیا. کھانا دینے کے بعد پوچھا کتنا عرصہ ہوا ہے, اتنا عرصہ ہوا ہے.
यार तू जो इतना पुराना कैदी है, तेरी कैद के दौरान किसी जिंदान में कहीं तुझे कोई मूसा बिन जाफर नाम का कैदी मिला, मायूस हो गया है, खाली दामन झाड़ के जिंदान से बाहर निकला है, किसी जिंदान में जब नहीं मिला है, तकदीर इसको उस रोशनदान पे ले आई जिस रोशनदान से रस्सी के जरिए मेरे मौला को ग़िज़ा और पानी दे। अजरुकुम मौला आपके पसंद, जिंदगी का पता नहीं है, मौला आपके पसंद। जिंदान के रोशनदान के करीब से इसका गुजर हुआ है, अंदर से आवाज आई, अली इब्न सवाइद। इसने मुड़कर देखा, कोई नजर नहीं आया। जब कोई नजर नहीं आया, इसके दिल की धड़कन तेज हो गई है। ये कहता है मेरे मौला रजा के 10 भाई मारे गए हैं इमाम की तलाश में, इस शहर में मेरा नाम कोई नहीं जानता, हो सकता है मुझे किसी ने पहचान लिया हो, किसी जासूस को राज का पता चल गया हो, ये घबरा गया है। दूसरी बार फिर आवाज आई, अली इब्न सवैद इलैया। ये कहता है आवाज तो कोई सुनी सुनाई लगती आवाज का ताक़ुब करते हुए चलते चलते उस रोशनदान के करीब आया है। रोशनदान के ऊपर मुंह रख के गौर से इसने देखा है कि इसके अंदर क्या है। कोई इंसान नजर नहीं आया, एक सफेद चादर नजर आई है। कुछ देर के बाद जंजीर हिले, जंजीर हिलने के बाद महसूस हुआ कोई इंसान है तशहुद की हालत में। तीसरी आवाज आई, अलैहिस्सलाम इब्न सवैद, इब्न सवैद मेरा सलाम। सवैद ने सलाम का जवाब दिया। आवाज देकर कहता है मेरे नाम को किस तरह जानता है? आवाज आई, ये बाद में पूछना, पहले ये बतला किसे तलाश कर रहा है? ये कहता है राज है। आवाज है मुझे बतला, हो सकता है मैं तेरी कोई मदद कर सकता हूँ। ये कहता है मुझे इसके लहजे में सिदाकत महसूस हुई है, मेरे दिल के अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। ये आवाज देकर कहता है एक कैदी है जिसकी मुझे तलाश है, नाम मूसा बिन जाफर, वतन मदीना। आवाज आई, उजड़ जाने के बाद बहुत कम पहचानते हैं, क्यों तलाश कर रहा है? अली इब्न सवाइद कहता है मेरा इमाम है, मैं अपने इमाम की ज़ियारत के लिए अपने इमाम की तलाश में हूँ। मेरे मौला कहते हैं उजड़ जाने के बाद पहचानते तो बहुत कम है। मेरे मौला दीवार का सहारा, जिंदान की दीवार का सहारा लेकर बैठ गए हैं। परेशान जुल्फे चेहरे से हटाने के बाद आवाज देकर फरमाते हैं पहचान सकता है तो पहचान, तेरा वक़्त का इमाम मूसा काज़िम। जब अली इब्न सवाइद को पता चला कि ये मेरा इमाम मूसा काज़िम है, बर्दाश्त नहीं कर सका है, इसका जिगर फटने के करीब आए, जी चाहता है चीख मार के रो। दुश्मन जमाना है, डर के मारे बुलंद आवाज में रो नहीं सकता है ताकि किसी को पता ना चल जाए। रो कर कहता है मेरे मौला इतनी लंबी कैद, मेरे मौला हर जुर्म की कैद की मुद्दत मुय्यन होती है, बारसों को जिंदान की खबर होती है, कोई इतनी लंबी कैद भी होती है। मेरे लो मौला रो कर फरमाते हैं मुद्दत उनकी मुय्यन होती है जिनका कोई जुर्म हो, बेजुर्म कैदियों की मुद्दत मुय्यन नहीं होती, जैसे हाकिम की मर्जी रिहा करे। मेरे मौला आवाज देकर कहते हैं मैंने तुझे जिंदान का हाल सुनाया है, तू कोई बाहर की खबर सुना, मदीने गया था। इब्न सवाइद रोकर कहते हैं मौला मदीने गया था, मौला रजा से मिलकर आया हूँ, रजा सलाम कह रहा था। मौला रजा ने मेरे मौला
تیرے بیٹے رضا نے تیری بیٹیوں کا پیغام دیا ہے. ابن سواد بتا میری بیٹیوں کا کیا پیغام ہے. مولا سلام کے پیغام پر سلام کے بعد پیغام اتنا دے رہی تھی, رو کے کہہ رہی تھی بابا تیرے جانے کے بعد ہم اجڑ گئے ہیں. بابا 28 عیدیں گزر گئی ہیں, ہم نے کپڑے نئے نہیں پہنے. بابا ہم غریب ہو گئے ہیں, تیرے جانے کے بعد غربت کا عالم یہ ہے ایک چادر آئے باری باری جس کے اندر ہم نماز ادا کرتے. مولا رضا کی حالت یہ ہے, بہنوں کو تسلیاں دینے کی خاطر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مصلی لے کر شام کے باہر مدینے کے باہر ایک چوراہے پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے. شاید کسی راہ سے بابا آ رہا ہو, جب شام ڈھل جاتی ہے واپس چلا جاتا ہے. دوسرے دن پھر بہنوں کی تسلی کے لیے آ کے مدینے کے باہر چوراہے پر بیٹھ جاتا ہے. میرے مولا آپ مجھ کو بتائیں میں تدبیر کروں آپ کے رہائی کی. مجھے آپ تدبیر بتائیں کیسے آپ کے رہائی کی تدبیر کروں. میرے مولا فرماتے ہیں اب تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میری رہائی کے کاغذات بن چکے ہیں. اس کو حوصلہ ہوا ہے, میرے مولا کو رہائی ملنے والی ہے. ابن سوائد کو حوصلہ محسوس ہوا ہے, کہتے ہیں مولا آپ کو کب رہائی ملنے والی ہے. فرمایا 25 رجب. مولا میں آپ کو لینے کے لیے آؤں گا, اسی جگہ پہ آؤں. آواز آئی اس جگہ پہ نہ. اچھا مولا پھر آپ کو لینے کے لیے کہاں آؤں. فرمایا پل بغداد. مولا زیادہ دیر ہو گئی ہے, میرے مولا آپ اجازت دو, میں 25 رجب کو آپ کو لینے کے لیے آ جاؤں گا. اجازت لے کے جب جانے لگا تو مولا نے آواز دی ابن سوائد. ابن سوائد واپس آیا. مولا حکم. فرمایا ابن سوائد خمس بھی دیتا ہے. مولا ہاں خمس ادا کرتا ہوں. فرمایا اگر خمس بھی دیتا ہے تو خمس کے مال سے جب آنا تو ایک کفن بھی دے. مولا ہو سکے تو اس خمس کے مال سے کفن بھی لیتے آنا. مولا کفن کس کے لیے. فرمایا کوئی قیدی ہے جس کے سر پہ اس کے وارث نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو کفن میرے حق سے میرے مال سے ملے. مولا جیسے آپ کا حکم کفن لے کر آؤں گا. یہ واپس آیا ہے رجب کے مہینے میں 25 کا دن قریب تھا, دن 2-3 باقی تھے. یہ کہتا ہے میں نے استقبال کی تیاری شروع کی ہے, نیا جوڑا بنوایا ہے, بہترین خوشبو خرید کیا ہے, کفن خمس سے خرید کیا ہے, خمس کے پیسے معین کر کے ایک تھیلی میں رکھے ہیں. 25 کی رات آ گئی, کھانا بنوایا ہے, 25 کا دن ڈھل گیا, یہ روانہ ہو گیا. ادھر 25 کی رات ہے, مسلمانوں نے میرے مولا کو خرمے کے اندر زہر دیا. سندی بن شاہ خرمے لے کے میرے مولا کو کہتا ہے کہ شاہی دسترخوان سے آئے ہیں. موسیٰ کاظم خرمے تناول کر میرے مولا نے ایک دانہ اٹھایا ہے, آسمان کی طرف سید نے منہ کر کے فرمایا میرے مالک تو جانتا ہے ایک لمحہ پہلے اگر میں نے یہ خرمہ تناول کیا ہوتا اپنے قتل میں معاون ہوتا. اب میں خود خرمہ تناول کر رہا ہوں تیری مشیت سے, تیرے اذن سے, جیسے تیری مشیت موسیٰ کاظم راضی ہے. رضن بے قضائہی و تسلیم لامرہی پڑھ کے سید نے ایک دانہ خرمے کا تناول کیا ہے. اس نے اصرار کیا ہے موسیٰ کاظم اور تناول فرماؤ. میرے مولا رو کر فرماتے ہیں نلتا مراد.
तेरी मुराद पूरी हो गई है। ये कहता है मैं देखने के लिए कि जहर असर करती है या न करती है, जहर का असर देखने के लिए कहता है मैं जिंदान के दरवाजे पर रुक गया है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं देखा कि मूसा काज़िम ने तड़पना शुरू। तंग जिंदान के अंदर मूसा काज़िम ने तड़पना शुरू किया है। तड़पते हुए सैयद के जिगर के टुकड़े कट कट के सीने से गिरने लगे हैं। सैयद ने आवाज देकर कहा है तकबीर के बाद परिंदे को भी आजाद कर दिया जाता है। मेरी जंजीर खोल ताकि मैं जी भर के आजादी के साथ तड़प सकूं। ये जलाद कहता है जिंदा दरवाजा तेरे जंजीर नहीं खोले जाएंगे। मेरे मौला फरमाते हैं अगर जंजीर नहीं खोलता है कम अज कम जिंदान से बाहर मुझको खुली फिजा मिलेगा। ये लाइन कहता है कि बाहर खुली फिजा के में जाने की इजाजत नहीं है। आजाद तड़पते हुए सैयद ने तंग जिंदान के अंदर मेरे मौला की रूह परवाज कर गई है। 25 रजब का दिन तलू हो गया। सारा सामान लेके इस्तकबाल की तैयारी करके अली इब्न सवैद पुल बगदाद पे कभी दाएं जाने कभी दाएं। शायद मेरे मौला इस रास्ते से आ रहे, शायद मेरे मौला इस रास्ते से आ रहे हो। मौला के इंतजार में कभी दरिया के इस किनारे कभी दरिया के इस किनारे अचानक इसकी नजर पड़ी। अजादारो 4 मजदूर हैं, एक सिपाही है। एक जनाजा उठा के पुल बगदाद की तरफ आ रहे हैं। इसके जनाजे पर नजर पड़ी, मोमिन था, दिल में रहम आ गया है। इसके देखते ही देखते मजदूर जनाजा लेकर पुल बगदाद पे आए। आकर जनाजा इन्होंने पुल बगदाद की खाक पे रखा है। खाक पे जनाजा रखने के बाद मजदूर वापस चले गए हैं। सिपाही साथ खड़े होके इसने मना दे दी है। लोगों कैद खाने के अंदर एक लावारिस कैदी है जो मर गया है। इसका कोई जानने वाला हो या कोई राह लीला कफन दफन देना चाहता हो इसका जनाजा ले जाए। मोमिन था, इसको तरस आया, दिल में ख्याल आया हो सकता है शायद वही कैदी हो जिसका कफन मेरे मौला ने मंगवाया है। तेज से जलता हुआ मैयत के करीब आया है। करीब आकर इसने मुंह देखने के लिए चेहरे से कपड़ा हटाया। कपड़े का हटाना था, लावारिस नहीं, कायनात के वारिस का जनाजा। देखने के बाद अली इब्न सवैद रो के कहता है अगर इस हाल में मिलना था मुझको बतलाया होता, तेरे सीने को इतना करता, मैं इमाम रजा को साथ लेके आता। तेरा वतन दूर है, तेरिया बेटियां मजबूर है, मेरा वतन करीब है, मेरी बेटियां मजबूर है। मैं अपनी बेटियों को साथ लेकर आता। पुल बगदाद पे कैदी इमाम का जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। मेरे मौला रजा को पुरसा देने के लिए अजादारो मेरे मौला मूसा काज़िम के जनाजे की छवि आ गई है। मेरे मौला रजा पुल बगदाद पे मौला बेटे का जनाजा लेकर अकेले खड़े थे। मौला देख नजब के अंदर मेरे मौला रजा तेरे तेरे बाबे के जनाजे को कंधा मेरे मौला रजा हमारा पुरसा मंजूर फरमा।